बुलेटिन में खुश आमदीद। रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा सौम्या आसिम की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाइस्ता कुंडी का कहना है फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समात वकील सफाई ने दलाइल में कहा बस अड्डे पर 23 जुलाई 8 बजे बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। जब बच्ची हवाले किया ना तो तशद्दुद था, न सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थी। अदालत को बताया बच्ची मुलाजमत पर नहीं थी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फर्रुख एजाज से। जी फर्रुख एजाज, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, कमसिन बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद के केस में जो मुलजिमा हैं सौम्या आसिम, उनकी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत में दलाइल दिए गए दरख्वास्त जमानत पर और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। 2 बजे अदालत फैसला सुनाएगी। दलाइल देते हुए जो वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि बच्ची सही सलामत वालदा के हवाले की गई थी। ताहम जो है उन्होंने इतराज़ किया कि उन्हें MLC की रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई और बच्ची को वेलफेयर के लिए जो है वो जज ने अपने घर में रखा हुआ था। इसके अलावा जो केस के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। उन्होंने अदालत को बताया कि बच्ची को 17 जख्म आए हैं और अगर बच्ची मिट्टी खाती थी तो इससे हड्डियां नहीं टूट जाती। अदालत ने दोनों जानिब की दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और 2 बजे जो मुलजिमा सौम्या आसिम है उनकी दरख्वास्त जमानत पर अदालत फैसला सुनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका फर्रुख एजाज। 9 साल बाद पुलिस अफसर के बेटे के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का इख्तिताम समझौते पर हुआ। सिंध हाईकोर्ट ने फारिकैन में होने वाले समझौते की मंजूरी दे दी। SSP गुलाम सरवर अबड़ो के बेटे सलमान अबड़ो ने साथियों के हमरा तालिब इल्म सुलेमान लाशारी को कत्ल किया था। दोनों के दरमियान वाक़ये से चंद रोज पहले कार रेस पर तनाज़ा हुआ था। ADC ने मुलजिम को कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई थी, ताहम दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी कर दिया था। निगरान वजीर आजम की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, ताहाल तय न हो सका। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात तय पा गई है। 16 माह मुल्क की मईशत तबाह की गई और आवाम को तारीखी बदतरीन महंगाई में पीसा गया। साबिक विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखते हैं 16 माह के दौरान बदतरीन फस्तायत, पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। आइन से इनहराफ और करप्शन को मुआफ करवाकर बिल आखिर ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अब अवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है। PDM सरकार ने बदतरीन इंतकाम के दायरे को वसी किया। तर्जुमान PTI का कहना है इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए हर किस्म की दस्तूर और कानून शिकनी का रास्ता इख्तियार किया गया। सहाफ़ी अरशद शरीफ को केनिया जिला वतनी पर मजबूर और निहायत बेरहमी से कत्ल किया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। चेयरमैन PTI समेत सीनियर क़यादत पर हजारों झूठे मुकदमात किए गए। PTI को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मुहिम का निशाना बनाया गया। सियासी मुखालफिन को गिरफ्तारियों, रिहाइशगाहों पर छापों और ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके खातीन और बच्चों के खिलाफ रियासती जबर की मिसाल कायम की। साबिक वज़ीर आज़म को 9 मई को गैर कानूनी तौर पर अदालती अहाते से अगवा किया गया। उन्हें मुनसिफाना ट्रायल के हक से महरूम रखकर मुतनाज़ा फैसले में गिरफ्तार किया गया। मुतादिद सहाफ़ियों पर हमले किए गए, उन्हें अगवा किया गया। इस पार्लियामेंट और हुकूमत को लोगों का दर्द नहीं था। ये असेंबली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस रही। शाहिद खाकान अब्बासी की असेंबली के आखिरी इजलास में जज्बाती तकरीर। लीगी रहनुमा ने कहा ऑपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। 5 साल में एक बिल भी अवाम के लिए मंजूर नहीं हुआ। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को बिलों पर एतराज़ात थे तो उस वक्त बात करते। साथ ही ये भी कह दिया कि कुछ बिल्स पर हमें भी तशवीश है। ये भी कहा कि मर्दमशुमारी को अगली हुकूमत के लिए छोड़ना चाहिए था। हो सके तो इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी मामले को इंतखाबात के बाद रख ले। खाकान अब्बासी अगर एतराज़ात हैं बिलों पे थे तो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर हक की आवाज़ उस वक्त बुलंद करते हैं। हम लोग जब हुकूमत से बाहर अपोजिशन में जाते हैं तो सच बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हमने पास किए हैं, उससे हमें बहुत सी तशवीश थी और है भी। मुझे ताज्जुब है कि क्यों सियासी जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं। अव्वल आखिर आपने अवाम में जाना है, सामना करना है, अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट करते हैं। मर्दमशुमारी को पेंडिंग करके
اگلی حکومت کے اس میں رکھنا چاہیے تھا کہ پہلا کام یہی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر یہ کام کرے. پہلے پوائنٹ آف ویو تھا کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ نہیں ہم 90 ڈیز کے اندر ہمیں کہا چلو 90 ڈیز پہ ہو. پھر اچانک کی مردم شماری اور سی سی آئی آ گئی. مردم شماری کا جو ایشو ہے الیکشن کمیشن اگر ہو سکے اس کو الیکشن کے بعد رکھ لے. پولیٹیکل انسرٹنٹی کا باعث یہ ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو جانا چاہیے. پاکستان میں قیادت کی تبدیلی کے لیے امریکی مداخلت کے الزامات جھوٹے ہیں. سائفر سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کہا نہیں جانتے یہ اصل پاکستانی دستاویز ہے یا نہیں. بہت سے لوگوں نے سائفر میں موجود تبصروں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا. It's reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply don't know. With respect to the comments that were reported, I'm not going to speak to private diplomatic exchanges other than to say that even if those comments were accurate as reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine. We made that concern quite clear, but as the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. If you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan. سابق وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے دی انٹرسیپٹ کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس کہانی میں کچھ نیا نہیں. ان معلومات اور اس کی بنیاد بننے والی دستاویز کی سچائی کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت ہے. ٹویٹر پر بیان میں رانا ثناء نے لکھا ممکنہ طور پر یہ ایک بہت ہی مذموم اور فتنہ انگیز عمل ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس سائفر کی ایک کاپی موجود تھی جسے انہوں نے واپس نہیں کیا اور آن ریکارڈ قبول کیا کہ وہ ان سے کھو گئی ہے. اگر قصور ثابت ہو تو چیئرمین پی ٹی آئی پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے. جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ سے متعلق مزید تحقیقات کے حکم کا معاملہ. چیئرمین پی ٹی آئی نے حکم نامے کے پیرا 18 کی وضاحت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت نے ایف آئی اے کو مزید انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا کہا. درخواست عدالت نے معاملے میں متعلقہ افراد کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عدالتی آرڈر کو بنیاد بنا کر ایف آئی اے لیگل ٹیم کو ہراساں کر رہا ہے. عدالت اپنے آرڈر کے پیرا 18 کی وضاحت دے. اسلام آباد عدالت حکم دے میری لیگل ٹیم کو ہراساں نہ کیا جائے. القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب تحقیقات کیسز. بشرا بی بی عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچ گئی ہیں. عام خبر آپ کو دے رہے ہیں. القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب تحقیقات کیسز. بشرا بی بی عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچ گئی. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت جاتے جاتے غریب سے آٹا بھی چھین کر لے گئی. پی ڈی ایم کے دور حکومت پر عوام کی شدید تنقید. کہتے ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ واقعی کرپٹ ہیں. مہنگائی کے خلاف نعرہ لگایا اور مہنگائی پہ مہنگائی کی. ہم سے آٹا بھی چھین کے گئے, روٹی بھی چھین کے گئے, کپڑے بھی چھین کے گئے. اتنی پریشان ہے کہ وہ نماز میں بجائے دعا کے ان لوگوں کے لیے بدعا کر رہی ہے. یہ تو بول رہے ہیں نا کہ ہم نے لیپ ٹاپ بانٹے. انہوں نے لیپ ٹاپ والی وہ مثال ہے اندھا بانٹے ریوڑی اپنے میں. مہنگائی کا یہ اثر ہمارا کچمبر نکالا ہے. اب ان کو شرم آنی چاہیے ہمارے پاس آتے ہوئے. یہ کس منہ سے ہمارے سے ووٹ مانگنے آئے. حکومت نے یقین کہ اتنی مہنگائی کری ہے, بس توبہ. جتنی بھی مہنگائی کر سکتے تھے انہوں نے وہ تحفہ دے کے گئے, اپروو کر کے گئے. واقعی کرپٹ تھے. ساڈے واسطے تو ناکام ہی ہے نا جی. اس واسطے کہ سانو غریب آدمی تو مہنگائی نہیں چاہیے. سانو اپنے کپڑے بھی نہیں بیچے, کپڑے اس سے بھی زیادہ بنا کے لے گیا. آٹا بہت زیادہ مہنگا کر گیا, غریب کے کپڑے اتار گیا. کل فیل تھی. فیل کہیں گے اب اس کو کہ ایک سمجھ لو کہ غریب کا قتل کر دیا ہے. مڈل کلاس لوگوں کو بیکاری بنا دیا گیا. جو نیکسٹ حکومت آئے
تو امید ہے کہ کوئی اچھی غریب کے لیے ریلیف دیا جائے. شکر ہے الحمدللہ چاہیے تو ختم ہو گیا, لیکن زیرو تھا, زیرو. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح حکومت نہیں گزرے جس طرح یہ حکومت گزرے. یہ لوگوں نے بدتر حالت کی 16 مہینوں کے پاکستان. خدا دی قسم غریب مر رہے, روٹی کے لیے مر رہے. یہ آٹا 1200 سے 3000 پہ پہنچ گیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ اپریل 2022 کو مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگا کر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اقتدار سنبھالا. اس وقت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی سر توڑ کوششیں ہوئیں اور اس کی ساری قیمت عوام سے وصول کی گئی. بجلی مافیا کے الیکٹرک مافیا کو انہوں نے مسلط کر کے رکھا. 1.5 کروڑ انسانوں کو کھا گئے, نگل گئے. اور خاص طور پر ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بیچتی ہے. جھوٹ اور فراڈ پر مشتمل اس حکومت نے, جو نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جس میں ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ سودے بازی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس پورے کام کو کیا ہے. اس نے کراچی کی گنتی کو کم کیا ہے. ہم نے حقائق کو دیکھتے ہوئے نئی مردم شماری کو تسلیم کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس پسند جو کہتے ہیں نئی مردم شماری پر بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے بحث بے معنی ہے. تنقید کرنے والوں کو 1998 2017 کی مردم شماری کا جائزہ اور مردم شماری نہ ہونے سے بلوچستان کے نقصان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے. نئی مردم شماری میں صوبے میں آبادی بڑھنے کی شرح دیگر سے زیادہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ قومی اسمبلی میں 2-4 نشستیں بڑھنے سے حل نہیں ہوگا. صوبے کی تمام سیاسی قیادت دور اندیشی کا مظاہرہ کرے. اگر آبادی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کا مطالبہ کیا تو یہ غلط ہوگا. کراچی کی پیپر مارکیٹ میں جشن آزادی کی گہما گہمی ہے. جشن آزادی کی مناسبت سے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے بہت کچھ ہے. شہباز حکومت جاتے جاتے عوام کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کی سبسڈی بھی ختم کر گئی. شعیب نظامی, کیا مہنگا ہو چکا اور کچھ سستا رہا بھی ہے یا نہیں؟ جی, جیسے گئی ہے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جو ڈی ایس پی کے لوگ ہیں ان کے لیے جو مسٹیکنگ یہ سبسڈی ہے اس کو بہت محدود کر دیا گیا ہے. 30 روپے کلو جو ہے وہ چینی بڑھائی گئی ہے. اسی طرح جو گھی ہے وہ تقریباً 53 روپے کلو مہنگا کیا گیا ہے, اور جو 10 کلو کا آٹا ہے وہ تقریباً 248 روپے جو ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے. تو جو بیسک چاول اور جو دالیں ہیں ان کے اوپر جو ہے سبسڈی جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے. باقی تمام کی تمام سبسڈی کو محدود کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ایس پی کے جو مستحقین ہیں ان کو پہلے ہی جو ہے وہ چینی نہیں مل رہی, کیونکہ 70 روپے کلو کے ریٹ کے اوپر تھی, اب وہ 100 روپے ہو جائے گی. اس کا اطلاق جو ہے 11 اگست کے جو جشن آزادی پیکیج ہے اس کے تحت ہوگا, اور اس میں جو گھی ہے وہ 300 روپے کا تھا جو 353 روپے کلو ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا شعیب نظامی. کراچی میں ناگن چورنگی پر رینٹ کار کے دفتر میں نوجوان کا قتل. پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان مقتول کو تشدد کر کے دفتر میں بند کر کے گئے تھے. بند دفتر سے نوجوان کی لاش ملی. کراچی میں بااثر افراد کا اپنی عدالت لگانے کا ایک اور واقعہ. گزشتہ روز ناگن چورنگی کے قریب رینٹ کار کے دفتر میں ایک شخص پر بدترین تشدد کیا گیا. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو میں متعدد افراد ایک شخص کو برہنہ کر کے ڈنڈوں اور بیلٹ سے تشدد کر رہے ہیں. پولیس کے مطابق اطلاع ملنے پر جائے وقوع جا کر لاش کو دفتر سے نکالا. لگتا ہے کہ تشدد کسی اور دفتر میں کیا گیا. تشدد کرنے والوں میں سے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے. جاباگ شخص کے اہل خانہ کو اطلاع کر دی ہے. کیا ایسے کرائے گا بھارت ورلڈ کپ؟ ناقص انتظامات کی قلعی کھل گئی. میگا ایونٹ سے قبل کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں آتش زدگی, کھلاڑیوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام کے دوران آگ لگی. فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں بعد آگ پہ قابو پایا. اسی گراؤنڈ پر پاک انگلینڈ میچ بھی شیڈیولڈ ہے. اداکارہ انزلہ کی شادی میں غیر حاضری پر والد شمون عباسی کی متنازع پوسٹ سوشل میڈیا پر زیر بحث بنی ہوئی ہے. ساتھی فنکار جویریہ عباسی کے حق میں سامنے آ گئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آوائی نیوز.